اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا اس طریقے سے مانگو کہ سیدھے راستے پر چلا، اور پھر اس کے بعد رب نے ہمیں جواب کیا عطا فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ تو اب انعام کس پر ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ انعام ان پر ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو نبی ہیں، جو شہید ہیں، جو صالحین ہیں، ان تمام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور ان سے مدد حاصل کرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کرنا ہے۔ تو کسی غیر خدا سے مدد حاصل کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس غیر خدا کو خدا سمجھ کر مدد نہ مانگیں۔ بت پرستوں میں اور آج کے مسلمانوں میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ وہ جو بت پرست تھے، جو بتوں سے مدد مانگتے تھے، قرآن کی یہ آیت بھی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم ان سے مدد کیوں مانگتے ہو، یہ تو اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتے، اور اگر مکھی ان کا کچھ لے کر چلی جائے تو اس کے پیچھے جا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ کہا گیا کہ دیکھو سمجھو، یہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ تم کسی قبر پر چلے جاؤ تو قبر پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی نہیں ہٹا سکتا صاحب قبر، اور اگر وہ مکھی اس قبر والے کا کچھ لے کر چلی جائے تو پھر وہ اس کے پیچھے بھی نہیں جا سکتا۔ کہا کہ دیکھو تم بھی مانگتے ہو، اللہ نے تو فرمایا یاد رکھیے یہ جو آیت جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت کا ترجمہ پیش کیا ہے نا کہ تم ان سے کیوں مانگتے ہو، کہ یہ مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے اپنے اوپر سے، اور اگر مکھی کچھ لے کر چلی جائے تو ان کے پیچھے دوڑ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ کس کے بارے میں؟ کیا اللہ کے ولیوں کے بارے میں؟ یہ کیا اللہ کے ولیوں کی قبر کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی؟ جواب دیا گیا ہے کہ نہیں۔ یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ فرمایا کہ یہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہ کفار و مشرکین کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا کہ تم ان بتوں سے کیوں مانگتے ہو، یہ تو خود کچھ بھی نہیں دے سکتے، یہ اپنے اوپر سے اگر ان بتوں کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی نہیں ہٹا سکتے، اور اگر مکھی ان کا کچھ لے کر چلی جائے تو مکھی کے پیچھے بھاگ بھی نہیں سکتے۔ جو اپنا نفع اور نقصان نہیں ہٹا سکتے، اپنے آپ کو نقصان سے نہیں بچا سکتے، اپنے لیے خود نفع حاصل نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں کیا نقصان سے بچائیں گے اور تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے؟ تو یہ تو بتوں کے بارے میں تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے بڑا مضبوط فرمان ہے، فرمایا کہ میری امت کا بدترین شخص ہے وہ۔ کون ہے بدترین شخص؟ فرمایا کہ وہ بدترین ہے کہ ان کے بدترین ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آیتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بتوں پر نازل فرمائی ہیں وہ اٹھا کر مزارات اولیاء پر چسپا کریں گے، تو یہ بدترین ہونے کی علامت ہے۔ تو سمجھنا چاہیے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ اللہ والوں سے دور کیا جائے، بلکہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ والوں کے قریب کیا جائے۔ جو اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہوتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ کا ہی قرب حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو شرک بنا دیا گیا کہ نبی سے مدد مانگو، غوث سے مدد مانگو، ولی سے مدد مانگو، داتا صاحب سے مدد مانگو تو بہت بڑے مشرک ہو گئے ہو تم۔ تو لہٰذا اس طرح مشرک کا فتویٰ لگانے والے مسلمانوں پر ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کے اس عمل سے رجوع کریں اور توبہ کریں۔ تو بہرحال شرک کے بارے میں نے آپ کو کسی حد تک بتایا، امید ہے کہ باتوں کو سمجھے ہوں گے آپ۔ تو یہ شرک نظر و نیاز کرنا، مزارات اولیاء پر جانا، میلاد کرنا، یا رسول اللہ مدد کہنا یا غوث اعظم مدد کہنا، یہ شرک نہیں ہے، بلکہ اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ کے نیک بندوں سے محبت کر کے ان کو پکارا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کے صدقے آپ کی مدد فرمائے گا اور آپ کی مرادوں کو پورا فرمائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن وقت ہمارے ساتھ پاس جو ہے بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے میں آگے چلتا ہوں۔ یہ یاد رکھیے ایمان جو ہے نا، ایمان یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے سب سے قیمتی شے ایمان ہی ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے اسلام کیا ہے، شرک کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کیجیے، اور ایمان کی سیکیورٹی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو بندہ اپنے ایمان کی فکر نہیں کرتا نا، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کرتا، تو اس بات کا خدشہ ہے کہ مرتے وقت شیطان اس کا ایمان چھین لے گا۔ تو ہمیں اس حوالے سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو مسلمان ہیں، یہاں مریں گے اور وہاں جنت میں چلے جائیں گے۔ جس کے پاس جتنا مضبوط، مستحکم اور قوی ایمان ہوگا، شیطان اتنا پیچھے لگا رہے گا اس کے ایمان کو کھوکھلا، بے بنیاد اور کمزور کرنے کے لیے۔ تو یہ رمضان المبارک اور یہ جیسی نشستیں ہیں، یہ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے
کہ ہمیں اس حوالے سے علم دین حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے جہاں آپ نے شرک کے بارے میں جان لیا، وہاں آئیے چلے کفر کے حوالے سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان اور کفر کیا ہے۔ ایمان ضروریات دین کو قبول کرنا، ضروریات دین کو دل سے تسلیم کرنا، اس کو ماننا، زبان سے اقرار کرنا، یہ ایمان اور اسلام ہے۔ اور ان ضروریات دین کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ یہ جملہ آپ یاد کر لیں، ضروریات دین کو ماننا ایمان ہے، اور ضروریات دین کا انکار کرنا کیا ہے؟ بولیے، کفر ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ضروریات دین کیا ہیں؟ ضروریات دین ارکان اسلام آپ کو پتا ہوگا، وہ کام جو ہر خاص اور عام جانتا ہو، جس کے بارے میں بچہ جس کے بارے میں جانتا ہو، اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ ہے، یہ تمام باتیں ضروریات دین ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے، میدان محشر کا قائم ہونا یہ حق ہے، میزان پر اعمال نامے تولے جائیں گے یہ حق ہے، پل صراط حق ہے، قبر میں اگر بندہ نیکی کرے گا تو اس کی جزا ملے گی، گناہ کرے گا تو اس کی سزا ملے گی۔ یہ تمام چیزیں، ان پر ایمان رکھنا، یہ ہے اسلام، اور یہ تمام چیزیں ضروریات دین میں سے۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا، اس سے بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اسے کہتے ہیں کفر کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا مذاق اڑانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے کوئی ایسی بات کرنا جو اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے اور اللہ کی قدرت کے تحت نہیں آتی، تو ایسا کام کرنا اور ایسا جملہ کہنا بھی بندے کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے کفر کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے، ہر بچے کو اس آیت کے بارے میں پتا ہوگا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی سب کچھ کر سکتا ہے۔ صحیح ترجمہ لفظی کیا جائے تو ان اللہ علی کل شیء، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اب اس آیت کو لے کر اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کی طرف کسی عیب کو منسوب کرے، اور وہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ برا کام بھی کر سکتا ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کفر کی طرف بندے کو لے جائے گا۔ کہ بعض لوگوں نے یہ نظریہ کہا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی برائی ہے، جھوٹ ہے، وعدہ خلافی ہے، اور میں جملے صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اگر یہ کہے کہ اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ کہ اس کے ایمان کو کمزور کرے گا اور کفر کی طرف چلا جائے گا۔ اور یاد رکھیے شیطان یہ وسوسہ بھی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جھوٹ بول نہیں سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت مکمل نہیں ہوئی۔ بھئی مثال کے طور پر ہم کوئی کہے کہ جناب تم یہ کام کر سکتے ہو، وہ کہے کہ ہاں کر سکتا ہو، کہ بڑے طاقتور ہو۔ اور کوئی کہے کہ بھئی دوسرے جگہ تم یہ کام کر سکتے ہو، کہ میں نہیں کر سکتا، تو کہا جائے گا تم اس کے مقابلے میں تمہاری طاقت کم ہے، کیونکہ یہ فلاں کام کر سکتا ہے، تم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، اللہ میں اور بندے میں بہت فرق ہے، تو اگر یوں کہا جائے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، تو پھر اللہ کی قدرت میں یہ کمی آئے گی، اللہ کی قدرت مکمل نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحت ہر وہ چیز جو اللہ کی شان کے مطابق ہے وہ اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مطابق نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہے، اس کا اللہ کی قدرت کے تحت آنا محال ہے، امپاسبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں، عنوان ذرا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا خدا بنا سکتا ہے، دوسرا خدا بنا سکتا ہے، کوئی کہے کہ یہ اللہ کی قدرت میں ہے یا نہیں ہے، تو اگر کوئی یہ بولے گا نا کہ نہیں اللہ کی قدرت میں ہے کہ اللہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے، وہ بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی دوسرا خدا پیدا ہوگا تو وہ حقیقی خدا کے مقابلے میں ہو ہی نہیں سکتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کب سے ہے؟ جواب دیجئے، ہمیشہ سے ہے۔ اللہ کب تک ہے؟ ہمیشہ ہے۔ اب دوسرا خدا جو پیدا ہوگا تو اس کے اندر یہ کوالٹی ہمیشہ سے رہنے کی اور ہمیشہ تک ہونے کی آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دیجئے کس نے پیدا کیا؟ کسی نے نہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا خدا پیدا ہوگا تو اس کے اندر یہ کسی نے پیدا نہ کرنے کی کوالٹی آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی دوسرا خدا پیدا ہونا یہ اللہ کی قدرت کے تحت ہی نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ قدرت کے تحت نہیں ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی عیب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے تحت آتا ہی نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا یہ عیب ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ عیب ہے، سونا یہ عیب ہے، مرنا یہ عیب ہے۔ یہ سارے جو عیب ہیں یہ رب تبارک و تعالی ان تمام عیب سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف کسی بھی عیب کی نسبت کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں عیب داخل کرنا ہے، اور اگر کوئی اس نظریے پر قائم رہے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ کفر کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ مزید چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔